ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے صالح ماحول کا انتخاب کیا۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام میں بحیثیت والد ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی نسل کے لیے نیک اور صالح ماحول کا انتخاب فرمایا۔ قرآن کریم میں سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایسی وادی میں بسایا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ خلیل الرحمن کے اس اقدام سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو شخص اولاد کو صالح بنانا چاہتا ہے وہ انہیں ایسے ماحول میں آباد نہ کرے جہاں فساد کا دور دورہ ہو، شر غالب ہو، فسق و فجور عام ہو اور شیطانی مراکز کی کثرت ہو۔ اس کے بجائے انہیں وہاں بسائے جہاں خیر کا چلن ہو، نیکی غالب ہو، دینداری کا زور ہو، مساجد کی کثرت ہو، قرآن اور سنت کی تعلیم کے مراکز ہوں اور اسلامی اصولوں کی بنیاد پر نئی نسل کی تربیت کرنے والے ادارے ہوں۔ برے ماحول کے منفی اور اچھے ماحول کے مثبت اثرات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، پھر سوال کرنے کی غرض سے نکلا تو ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس سے اپنے متعلق پوچھا، کیا اس کے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر اپنی توبہ کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا کہ ایک آدمی نے اسے کہا فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ، اور مسلم کی روایت میں ہے اس شخص نے کہا ہاں، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ فلاں فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، تم بھی ان کی صحبت میں اللہ کی عبادت کرنا اور اپنی بستی کی طرف نہ پلٹنا کہ وہ بری سرزمین ہے۔ اس قصے میں یہ بات واضح ہے کہ گناہگار شخص کو گناہ سے بچنے اور نیکی کی راہ میں چلتے رہنے کی خاطر برے ماحول سے دوری اور اچھے ماحول میں رہنے کی تلقین کی گئی۔ اے ہمارے رب کریم، ہمارے لیے اولادوں کو صالح ماحول میں بسانا آسان فرما دیجیے، اس مقصد کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور فرمائیے، آمین یا ذا الجلال والاکرام۔